السلام علیکم ناظرین، صرف کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں حافظ عبدالوسیع۔ شروعات سے پہلے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ ریاستی عوام کو راشن کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ہے اولین ترجیح۔ جموں کشمیر چیف منسٹر مفتی محمد سعید نے عوام کو دیا تیقن۔ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہے، بندوق مذاکرات سے مسئلے کو کیا جا سکتا ہے حل۔ سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے دیا بیان۔ اور جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہے تیار۔ آئی جی ٹریفک فاروق کمار نے پریس کانفرنس میں کیا خطاب۔ ہیڈ لائنز کے بعد اب پیش تمام تفصیلات۔ جموں کشمیر وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید نے کہا کہ ریاستی عوام کو 2011 کی مردم شمار کے مطابق راشن کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاستی سرکار اس معاملے کو مرکز کے ساتھ زور و شور سے اٹھائے گی اور اولین فرصت میں اس کا حل نکالا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مخلوط حکومت کے اتحادی ایجنڈے میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور دیہی نیم شہری علاقوں میں راشن کی معقول دستیابی کو نفع و نقصان کے بغیر یقینی بنایا جائے گا۔ مفتی نے کہا کہ ریاست میں اشیاء خوردنی کی برآمدی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ لوگ دھان کی فصل اگانے پر کم جبکہ باغات کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر اور جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے آج اسمبلی کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل بندوق نہیں ہے اور بندوق کے ذریعے کی گئی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کا واحد مذاکرات ہی ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ پی ڈی پی بی جے پی مخلوط حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے اس حوالے سے اب تک کیا پیش رفت کی ہے۔ جموں کشمیر ٹریڈ یونین نے اننت ناگ میں 5 مقامات کے کیجول لیبروں نے احتجاج کرتے ہوئے ریلی نکالی جس میں انہوں نے اپنے دیرینہ مسائل کو جلد سے جلد حل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ ملازمین نے کہا کہ اگر ان کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو وہ سخت احتجاج کریں گے۔ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، آواز دو ٹریڈ یونین فرنٹ زندہ باد، جموں کشمیر نیشنل ٹریڈ یونین فرنٹ زندہ باد، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری واضح کرو، واضح کرو، واضح کرو، ریگولیشن پالیسی واضح کرو، واضح کرو، واضح کرو، پینڈنگ ویجز ریلیز کرو، ریلیز کرو، ریلیز کرو، پینڈنگ ویجز ریلیز کرو، ریلیز کرو، ریلیز کرو، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، ریگولیشن پالیسی واضح کرو، واضح کرو، واضح کرو، ریگولیشن پالیسی واضح کرو، واضح کرو، واضح کرو۔ وہ ہے وائلڈ لائف ہے، ایگریکلچر ہے، سوائل کنزرویشن ہے، فارسٹ ہے، پی ایچ ای ہے، اور جو سارے کیجول ملازمین یہاں پر ہے وہ یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جلدی ریگولیشن پالیسی واضح کی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری پینڈنگ ویجز ہے وہ جلدی سے جلدی ریلیز کیے جائے اور ہمارے پینڈنگ ویجز کو جلد از جلد ویجز ہیڈ میں تبدیل کیا جائے کیونکہ جو یہ آپس میں اوپر سے نیچے تک ہمارے ویجز کو کھانے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایسے جو ہمارے محکمہ امپلائمنٹ اینڈ کونسلنگ کی جانب سے تحصیل بھدرواہ میں ایک روزہ میلہ کا انعقاد کیا گیا جس میں محکمہ اور دیگر محکموں کی جانب سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے موجودہ مختلف اسکیموں کے بارے میں بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی ڈوڈا مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف رنگارنگ پروگرامز بھی پیش کیے گئے ہیں۔
ہمارے یہاں پہ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفس کے دوارا یہاں پہ ایک میگا ایک فیئر امپلائمنٹ جنریشن فیئر ایک آرگنائز کیا گیا ہے. یہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے سٹالز لگے ہیں اور انہوں نے ہماری جتنی بھی اسکیمز چلتی ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں امپلائمنٹ جنریشن کے لیے، اس خاص طور پہ ہمارے فارمرز کو جو ٹارگٹ کرتی ہوئی ایسی اسکیمز، ان کے بارے میں انہوں نے آج لوگوں تک ان اسکیمز کی اویئرنیس پہنچائی ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ کون کون سی اسکیم کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ہمارا یوتھ جو آج پڑھا لکھا ہے اور وہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہے، تو ان کو ان اپرچونیٹیز کے بارے میں بتایا جائے تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ان بینیفیشری جو اسکیمز ہیں اس میں فائدہ لے سکیں اور ان کی اپنی جو مالی حالت ہے وہ امپروو ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی میں بھی اس کے جو باقی امپرومنٹس ہیں وہ ہوں. جی ہمارے یہاں پہ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفس کے دوارا یہاں پہ ایک میگا ایک فیئر امپلائمنٹ جنریشن فیئر ایک آرگنائز کیا گیا ہے. یہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے سٹالز لگے ہیں اور انہوں نے ہماری جتنی بھی اسکیم ACWD پلوامہ میں حال ہی میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈاٹا آپریٹرز کی ملازمت کے لیے جاری کیے گئے اعلامیہ پر میڈیا سے بات کی گئی. ڈاٹا انٹری آپریٹرز کا تعلق پچھلے دنوں پریس میں بھی بہت اس کا چرچا آیا. ہم نے 48 کا ویٹنگ نکالا، کیا کہتے ہیں اس کو، پروویژنل لسٹ، اور لوگوں سے آبجیکشنز مانگی گئی تاکہ ان آبجیکشنز کو جانچ پڑتال کے بعد اس کا فائنل لسٹ نکالا جائے. لیکن آبجیکشنز ہمیں پہنچ گئی 25 آبجیکشنز ہمیں گئی. وہ ہم تو جانچ میں ہی تھے تو ڈی سی صاحب نے اس پر روک لگائی اور تب تک ہم کچھ نہ کر پائے. اب تو اس نے ہمیں کریکٹ کرنے کو لیے کہا اور ان پر جانچ پڑتال کے لیے کہا گیا. کورٹ سے ڈائریکشن آئی، یہ تو سب جوڈیس رہا، اس لیے جب تک نہ کورٹ کا اس میں ڈیسیجن آئے تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اور جو کورٹ کا ڈیسیجن ہوگا دیٹ ول بی بائنڈنگ اپان اس، وی ول ابائڈ بائی دا ڈیسیجنز آف دا آنریبل کورٹ. ڈاٹا انٹری آپریٹرس، اکاؤنٹنٹ کم ڈاٹا انٹری آپریٹرس کا تعلق پچھلے دنوں پریس میں بھی بہت اس کا چرچا. اونتی پورہ میں اسلامی جماعت الطلباء کی جانب سے علاقے کے ایک سیلاب متاثرین کے لیے ایک مفت طبی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں مقامی عوام کثیر تعداد میں رجوع ہو کر اس طبی کیمپ سے استفادہ حاصل کیا ہے. متاثرین میں علاج و معالجے کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی. مقامی عوام نے اس طرح کے کیمپ منعقد کرنے پر مسرت کا اظہار کیا. استقبال ہے بڑھتے مزید خبروں کی جانب. کنزر ٹنگ مرگ میں پولیس کی جانب سے عوامی دربار منعقد کیا گیا، جس میں ٹنگ مرگ کے SDPO علی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس دربار میں پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تال میل تعلقات کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف عہدیداروں نے تبادلہ خیال کیا. اس عوامی دربار میں پولیس عہدیداروں نے شرکت کی. کیا یہاں پر میں نے اس کو یہ بھی بولا کہ آپ تین گاڑیاں رکھتے ہو یہاں روڈ پر، لیفٹ سائڈ میں بھی جو میں نے کل سے دیکھا اور رائٹ سائڈ میں بھی. تو پہلے میں نے میرا کام سمجھانا تھا، میں نے ان کو بولا یار یہ میں برداشت نہیں کروں گا، روڈ کھلا چھوڑیے. نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کیا کم سے کم کیا ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے پولیس بھی، کہ میں ایک عام شہری یہاں بلایا گیا ہوں، پولیس میٹ تھا یہاں پر. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس اور پبلک کے درمیان میں کتنی اچھی ریلیشنز ہیں، جو کچھ یہاں پر سب لوگوں نے کہہ دیا، کیونکہ حالات کافی اس سے یہاں کچھ خراب تھے. پولیس کا بڑا اہم رول رہا ہے. ایڈمنسٹریشن کے باقی آفیسر تو بالکل ہوتے ہیں، میرے ادھر ادھر اکثر لوگ ملتے نہیں ہیں اپنے آفسز میں. تو ہمارے لیے بہت بڑا ضروری بن گیا ہے کہ پولیس کے پاس آئے اور ان سے انفارمیشن دے دے یا اپنی داستان سنائے. تو یہ پبلک. پلوامہ میں کنسٹرکشنل ورکرز یونین نے اپنے درینہ مسائل کے لیے احتجاج کرتے ہوئے ایک ریلی منعقد کی، جس میں انہوں نے اپنے مطالبات کو پورا کرنے کی مانگ کی ہے. ان ملازمین نے مخلوط حکومت نے پرزور مطالبہ کیا کہ ان کے درینہ مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے، بصورت دیگر وہ سخت احتجاج کریں گے.
دشن رنگ ساز زندہ باد دشن رنگ ساز زندہ باد کشمیر کنسٹرکشنل ورکرز یونین یتھ مز چھان دسل رنگ ساز میکنک تو مزدور ات پہ مشتمل اس کرے سرکار رجسٹرڈ اس کرو شکریہ تمہ وز کہ سرکار کر یہ سن تنظیم رجسٹرڈ تمیک معنی گو کہ یتھ تہ فارم سن سیل آسہ سہ گژھِ من اون یُن پکن برونٛٹھ تتھ گژھِ کارڈ بنن مگر تجربن دیُت اسہِ ثٲبت کٔرِتھ پٔتمہِ 3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ کہ لیبر کمشنر آفسن منٛز چھُ دلال بِہِتھ ملٲزم نہٕ کینٛہہ سرکار اڑی کے علاقے میں ایک ادبی مشاعرہ اور کلچر پروگرام جموں کشمیر اکیڈمی کے اشتراک سے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کیا گیا جس میں ایس ڈی ایم اڑی ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. اس موقع پر فکر و آخرت اور عکاس نامی 2 کتابوں کا رسم اجرا بھی کیا گیا. اس تقریب میں مختلف رنگارنگ پروگرام بھی پیش کیے گئے ہیں. تعلیم لیکن اگر ایک بیٹی تعلیم پلوامہ میں ہارٹیکلچر کی محکمے کی جانب سے مارکیٹ چیکنگ کی گئی جس میں 2 دکانوں میں کھانے پینے کی چیزوں کی مکمل جانچ کی گئی اور قیمتوں کے حوالے سے بھی دکانداروں سے تحقیقات کی گئی. اس موقع پر دکانداروں کو عہدیداروں نے ہدایت دی کہ وہ اپنی دکانوں میں معیاری چیزیں دستیاب رکھیں. مارکیٹ چیکنگ ٹیم نکلی ہے آج. جو یہ دوائیاں ہیں اور فرٹیلائزر ہیں ان کی کوالٹی کے لیے ہم چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں یا نہیں. اس وقت لوگوں کی شکایت ہے کہ سب اسٹارٹ دوائیاں مل رہی ہیں. ہم اس کے لیے نکلے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ سب اسٹارٹ دوائیاں ہیں نہیں ہیں, تو کھاد بھی دیکھ رہے ہیں ہم. لیکن اس وقت دوائیاں اویلیبل ہیں, تیل بھی اویلیبل ہے اور تیل تقریباً. کولگام میں پنچایت کی جانب سے سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر کولگام نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر بہت سے طلباء نے سائیکل ریس میں شرکت کی. بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. مگر یہ تو سمجھو کہ یہ مت کامیاب. میں گزارش کرتا ہوں اگر تم پلاسٹک تراؤن نا ڈسٹ بن, ہمارے म्यूनसिपलिटी के लोगों ने आपको ڈسٹ بن दिए. ڈسٹ بن تھا گھر پائی خطر کی تمام دائیں تھا کہ تم تھا وہ گندگی کے لیے رکھا ہے وہاں. ہمیں سمجھ یہی کام آج ہمارے سارے افسر یہاں بلائے ہیں تو سمجھان کر تو سمجھے بننا باقی. آپ کسی کو بول سکتے. اننت ناگ میں محکمہ اینیمل ہسبینڈری کی جانب سے ایک جانکاری کیمپ منعقد کیا گیا جس میں کسانوں اور مویشی مالکین کو جانوروں کی پرورش اور ان کی نگہداشت کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی. اس موقع پر کسانوں کے علاوہ باغ مالکوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کی ہے. ڈیولپمنٹ کمشنر جناب خان صاحب کو دل کی امید گہرا پلاننگ آئے تھے, انہوں نے وہ خلاف نوٹس بھی دیا تھا.
ضلع ڈوڈا پولیس کی جانب سے SSP ڈوڈا زاہد وسیم کی نگرانی میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت والی بال ٹورنامنٹ میچ منعقد ہوا۔ اس موقع پر SDM بھدرواہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ SSP ڈوڈا نے کہا کہ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت مختلف پروگرامز کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان بہتر تعلقات اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنا ہے، بالخصوص نوجوانوں کو منشیات اور دیگر سماجی برائیوں میں ملوث ہونے سے روکنا ہے۔ کھیلتا ہے اس سے اس کی لائف میں ڈسپلن آتا ہے، ڈسپلن کے ساتھ اس کو ٹیم ورک کا ایک سبق آتا ہے۔ میں آپ کو جنرلی بات کروں گی، ہم ایڈمنسٹریٹر ہیں، ہم ایک نظام بھی ہے، بٹ اگر آپ کی کوارڈینیشن اچھی ہے تو آپ ہر چیز جیتو گے۔ یہی چیز سپورٹس سکھاتا ہے، اور جو سپورٹس مین ہوگا وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں مقام ضرور حاصل کرے گا، کیونکہ ایک سپورٹ سے آدمی کا کریکٹر بلڈ ہو، کیونکہ جب وہ